یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن. کیا یہاں پہ کیا بات کہی جا رہی ہے؟ اس کا پتہ تمہیں اس روز چل جائے گا جب اجتماع کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا. وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا. تو اس کو رک کے ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ تغابن سے کیا مراد ہے. تغابن کے بہت سارے معنی مفسرین نے کیے ہیں. ان میں سے ایک معنی تو آپ کے سامنے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہار جیت کا دن. اس کے علاوہ تغابن کو کہا جاتا ہے نفع اور نقصان کا دن. یہ بھی اس کے معنی ہیں. اور بالکل اب ہم اس کے لفظی معنوں پر آ جاتے ہیں. تغابن کا جو ورڈ ہے وہ غبن سے نکلا ہے، اور غبن جو ہے وہ زیادہ تر خرید و فروخت اور لین دین کے معاملے میں استعمال کیا جاتا ہے. یعنی فلاں شخص نے فلاں کو گھاٹا دے دیا، نقصان دے دیا، یا فلاں شخص کو خرید و فروخت میں دھوکہ دے دیا. تو دھوکے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو 3 معنی آپ کے سامنے آ گئے ہیں: ہار جیت کا دن، نفع و نقصان کا دن، اور دھوکہ دینے کا دن یا دھوکہ پانے کا دن آپ کہہ لیجئے. تو دھوکہ کیسے پائیں گے وہ ابھی میں آپ کو آگے تفسیر سے بتاؤں گی. غبن کے مزید معنی مفسرین نے کیے ہیں کہ غفلت، بھول، اپنے حصے سے محروم رہ جانا، ایک شخص کا کسی دوسرے شخص کو کاروبار میں یا باہمی معاملے میں نقصان دینا. تو یہ مختلف قسم کے معنی ہیں جو یہاں پر مفسرین کے میں نے آپ کے سامنے رکھے. اب ہم ذرا اس کے ان ڈیپتھ جا کے مختلف اس کے معنی دیکھتے ہیں کہ یہ جو دن ہے، سب سے پہلی بات قیامت کے دن مراد ہے نا. تو قیامت کے دن یہ لوگوں کی ہار جیت کیسے ہوگی، نفع نقصان کیسا ہوگا، دھوکہ وہ کیا کھائیں گے. تو اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں، یہاں سے ہم بات کو شروع کرتے ہیں کہ نفع اور نقصان کے دن کے حوالے سے، کہ دیکھیں اصل تغابن جو ہے وہ قیامت کے روز ہوگا، اور وہاں جا کے یہ پتہ چلے گا کہ اصل خسارہ کس نے اٹھایا اور کون نفع کما کے لے گیا. اصل میں کس کا حصہ کسے مل گیا اور کون اپنے حصے سے محروم رہ گیا. اصل میں دھوکہ کس نے کھایا اور کون عقل مند نکلا. اصل میں کس نے اپنا تمام سرمایہ حیات کن غلط کاروبار میں لگا کر، گناہوں میں اپنے آپ کو انویسٹ کر کے اپنا دیوالیہ بینکرپسی نکال لی، اور کس نے اپنی صلاحیتوں کو، کیپیبلٹیز کو، قوت کو، وقت کو، اپنی زندگی کو اور اوقات کو اللہ کی راہ میں، اللہ کی اطاعت میں نفع کے سودے پر لگا کر وہ بہت سارے فائدے حاصل کر لیے اور لوٹ لیے جو کسی گنہگار شخص کو بھی حاصل ہو سکتے تھے اگر وہ دنیا کی حقیقت سمجھنے میں دھوکہ نہ کھاتا. ایک تو معنی یہ ہو گیا. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور اس کے معنی مفسرین نے یہ کیے ہیں کہ اس روز اہل جنت اہل دوزخ کا وہ حصہ مار لے جائیں گے جو دوزخیوں کو جنت میں ملتا اگر وہ جنتیوں کے سے کام کر کے آئے ہوتے، اور اہل دوزخ جنتیوں کا وہ حصہ لوٹ لیں گے جو جنتیوں کو دوزخ میں ملتا اگر انہوں نے دنیا میں دوزخیوں کے سے کام کیے ہوتے. اور اس کی جو مضمون ہے جو ابھی آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے، اس کی تائید بخاری کی وہ حدیث بھی کرتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی جنت میں جائے گا اسے وہ مقام دکھایا جائے گا جو اسے دوزخ میں ملتا اگر وہ برا عمل کرتا، تاکہ وہ اور زیادہ شکر گزار ہو. اور جو شخص بھی دوزخ میں جائے گا اسے وہ مقام دکھایا جائے گا جو اسے جنت میں ملتا اگر اس نے نیک عمل کیا ہوتا، تاکہ اسے اور زیادہ حسرت ہو. اسے بخاری نے روایت کیا. تیسرا معنی ہم دیکھتے ہیں، اور اس معنی کو آپ اس طرح سمجھیں کہ قیامت کا جو دن ہے وہ ایسا دن ہے کہ جس میں کہ اگر کسی نے دنیا میں کسی پر ظلم کیا ہوگا تو اس کو اپنی نیکیوں سے اس کا تاوان ادا کرنا ہوگا، یا مظلوم کے گناہوں میں سے کچھ اپنے اوپر لے کر اس کا جرمانہ بھگتنا پڑے گا. یہ اس کے تیسرے معنی، اور میں اس کو حدیث سے آپ کو اس کی تائید کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو بات بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے. پہلی حدیث ہمیں ملتی ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی جنتی جنت میں اور کوئی دوزخی دوزخ میں اس وقت تک نہ جا سکے گا جب تک کہ اس ظلم کا بدلہ نہ چکا دیا جائے جو اس نے کسی پر کیا ہو، حتیٰ کہ ایک تھپڑ کا بدلہ بھی دینا ہوگا.
ہم نے عرض کیا یہ بدلہ کیسے دیا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اپنے اعمال کی نیکیوں اور بدیوں میں سے تمہیں بدلہ چکانا ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، بلکہ اس کو جو ہے مسند احمد نے اس کو روایت کیا ہے، سوری مسلم میں نہیں آتی ہے، یہ مسند احمد میں آتی ہے۔ اب میں جو حدیث آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں یہ مسلم کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی مجلس میں لوگوں سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، ہم میں سے مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال و متاع کچھ نہیں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز اور روزہ اور زکوٰۃ ادا کر کے حاضر ہوا ہو، مگر اس حال میں آیا ہو کہ کسی کو اس نے گالی دی تھی، کسی پر بہتان لگایا تھا، کسی کا مال مار کھایا تھا، کسی کا خون بہایا تھا، کسی کو مارا پیٹا تھا، پھر ان سب مظلوموں میں سے ہر ایک پر اس کی نیکیاں لے لے کر بانٹ دی جائیں گی، اور جب نیکیوں میں سے کچھ نہ بچا جس سے اس کا بدلہ چکایا جا سکے تو ان میں سے ہر ایک کے کچھ کچھ گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے اور وہ شخص دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ میں نے آپ کو جو بتائی ہے یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو امید ہے آپ اس سے بات سمجھ گئے ہوں گے کہ تغابن کا دن کس طرح ہے کہ بدلے چکائے جائیں گے اس دن نا، بدلے، یا بھی دیکھیں یہاں پہ جو ہم مختلف قسم کے معنی کر رہے ہیں ان میں آپ اس کے معنی ایڈ کرتے جائیں، بدلے کا دن بھی ہے یہ۔ اور آپ دیکھیں کہ کتنی مشکل سے انسان نیکیاں کماتا ہے، اور اس دن اس کو اپنی وہ جب نیکیاں دینی پڑیں گی تو ایک تو بدلے کا بھی دن ہے، اور دوسری بات کیا ہے کہ اس کا نقصان بھی ہوا، اس طرح کسی کا نفع ہو گیا کسی کا نقصان ہو گیا۔ جیسے ابھی ہم یہاں بات کر رہے ہیں ہار اور جیت کا دن، اور میں نے آپ کو بتایا تھا نفع اور نقصان کا دن، تو یہاں پر بھی نفع اور نقصان بہت ہی کلیئر ہے، ایویڈنٹ ہے۔ آگے چلتے ہیں، ایک اور اس کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ تغابن کا لفظ جیسا میں نے شروع میں ہی آپ کو بتایا کہ زیادہ تر ٹرانزیکشنز، بزنس، تجارت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک اور طرح سے بات کو سمجھیں کہ اگر کوئی دنیا میں شخص جو ہے وہ ایک عام مسلمان تھا، پھر اس نے قرآن کا علم حاصل کیا، قرآن کی روشنی اس کی زندگی میں آئی، اس نے قرآن کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیا، اور اس نے اللہ کی نافرمانی کا راستہ چھوڑ کر اللہ کی اطاعت اختیار کی، مومن بن گیا پھر وہ، اور اپنی جان، مال، صلاحیتوں، کیپیبلٹیز سے محنت کر کے اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں کھپا دیا، تو گویا وہ گھاٹے کا سودا چھوڑ کر ایک ایسی تجارت میں اپنا سرمایہ لگا رہا ہے جو آخر کار نفع دینے والی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کو نفع ملا۔ اب دوسری مثال دیکھیے، اب ایک کافر ہے، کافر جو ہے اس کو اس کے اندر تو اس کی فطرت میں انگرینڈ تھا کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، لیکن اس نے اپنی فطرتی کی جو بات تھی وہ نہیں مانی، لوگوں نے جو اس کو نصیحت کی وہ نہیں مانی، اور بجائے اللہ کی اطاعت کرتا اس نے اللہ کی اطاعت کی راہ چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی اور ڈیفائنس کا رویہ اختیار کیا، گناہوں میں زندگی گزاری۔ تو آپ سمجھیں کہ وہ ایک ایسا تاجر ہے جس نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی، اور آخر کار وہ بینکرپٹ ہو کے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اور اس نے بہت بڑا نقصان اور بہت بڑا خسارہ اپنے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، مگر بات کیا ہے کہ مومن یا کافر یا مومن اور منافق، یہ جو بھی ہیں، ان کا نفع و نقصان قیامت کے روز کھلے گا۔ دنیا میں یہ ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے، اس پوائنٹ کو بھی آپ غور سے سنیے اور سمجھیے اس بات کو، کہ یہ عین ممکن ہے کہ مومن سراسر گھاٹے میں رہے اور کافر بڑے فائدے حاصل کرتا رہے۔ مثال کے طور پہ آپ دنیا میں دیکھیں، بعض دفعہ کچھ لوگ بہت نیک ہوتے ہیں لیکن کچھ ان کا اتنا سٹیٹس نہیں ہوتا، یا سٹیٹس ہوتا بھی ہے تو لوگ اس کو اتنی خاطر میں نہیں لاتے، دین والوں کو ان کی عزت نہیں کرتے، ان کو وہ اہمیت نہیں دیتے۔ لیکن جن لوگ کا جو آپ سمجھ لیجئے کہ کسی پوزیشن پہ ہوتے ہیں، پیسے والے ہوتے ہیں، یا کوئی ایکٹر ایکٹریسز کے لیول پر ہوتے ہیں، سنگرز ہوتے ہیں، تو ان کی دنیا میں دیکھیں کتنی عزت ہے۔ ایک تبلیغ کرنے والے انسان کی جو قرآن کا علم آگے پہنچا رہا ہے وہ پاپولر ہے لوگوں میں، یا ایک ایکٹریس جو فلم میں کام کرتی ہے وہ پاپولر ہے، یا کوئی ایڈ میں ایک عورت کام کرتی ہے وہ پاپولر ہے۔ آف کورس ایک ماڈل اور ایکٹریس جو ہے وہ ایک دائی سے کہیں زیادہ پاپولیرٹی رکھتی ہے، اور جتنے ان کے فین میلز ہوتے ہیں اور جتنی ان کی لائکس ہوتی ہیں تو ملینز میں ہوتی ہیں۔ یہ معاملہ دین والوں کے ساتھ تو نہیں ہے۔
تو بات یہی ہے کہ ایسا عین ممکن ہے کہ کوئی مومن ہے دنیا میں لیکن اس کی کوئی خاص عزت نہیں ہے. کوئی مومن کوئی دین کا پیغام آگے پہنچانے والا ہے, دین پر عمل کرنے والا ہے, قرآن پڑھنے پڑھانے والا ہے, لیکن اس کے اپنے خاندان میں ہی کوئی اس کو اتنی رسپیکٹ نہیں دیتا. اس کی برادری جو ہے اس کو تنقید کرتی ہے, اس کا استہزاء یا مذاق اڑاتی رہتی. تو یہ عین ممکن ہے. لیکن اسی طرح سے ایک اللہ کا نافرمان ہے اور کافر ہیں, جیسے ان کا آپ سسٹمز دیکھیے, ان کا پیسہ دیکھیے, ان کے بڑے بڑے اسکائی اسکریپرز دیکھیے, بلڈنگ دیکھیے, ٹیکنالوجی دیکھیے, کیا عزت ہے, سول سپر پاور اپنے آپ کو کہتے ہیں, بڑا تکبر ہے ان کو اپنے اوپر. لیکن اللہ کی نظر میں تو وہ آپ سمجھ لیجئے کہ مغضوب ہیں. اللہ کا تو غضب ان پہ بھڑکتا رہتا ہے. تو یہ کرائٹیریا ایک مومن جو ہے اس کرائٹیریا سے اپنی زندگی نہیں گزارتا. یا دنیا میں آپ کو کوئی شخص ایک نظر آئے گا جو کہ بہت گناہ کے کام کرتا ہے, شراب بھی پیتا ہے, زنا بھی کرتا ہے, اور کچھ کام ایسے کرتا ہے کہ جس میں لوگوں میں بڑا پاپولیرٹی اس کی ہے, تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں. کوئی بہت بڑا ایکٹر ہے, کوئی بہت بڑی ایکٹریس ہے, لوگ اس کے پیچھے دیوانے ہیں, بڑی عزت اس کی. تو بات یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے والا دنیا میں کوئی خاص آپ کو اس کو بینیفٹس اور فائدے آپ کو بظاہر نظر نہ آئے, اور ایک اللہ کی نافرمانی کرنے والے کو آپ کو لگے کہ یہ تو بڑے فائدے میں. لیکن آخرت میں جا کے حقیقت معلوم ہوگی کہ اصل میں نفع کا سودا کس نے کیا اور نقصان کا سودا کس نے کیا. تو کبھی بھی انسان یہ نہ سمجھے کہ لوگوں کو گناہوں میں مبتلا دیکھ کر کہ کاش ہم بھی ایسے ہی کوئی کام آج کر رہے ہوتے, کاش ہمیں بھی اتنے پیسے مل رہے ہوتے. کوئی فراڈ کر کے بزنس کر رہا ہے, سود لے کے بزنس کر رہا ہے, اس نے کوئی بہت بڑا گھر بنا لیا, تو اس کے گھر کی طرف کبھی حسرت سے دیکھ کے یہ نہ کہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسا پیسہ ہوتا تو ہم گھر بنا لیتے. یاد رکھیے گا کہ آخرت میں یہ حرام کی کمائی کا یا سود کا گھر بہت بھاری پڑے گا انسان کو. اچھا, اس کے بعد اب ایک آخری اس کے میننگ ہے جو ہم دیکھتے ہیں, یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ میننگ ہے. تغابن کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ انسان جب دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو بہت سارے لوگ آپس میں کفر و فسق اور ظلم کرنے میں اور اللہ کی نافرمانی کرنے میں, گناہوں میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں, تعاون کرتے ہیں, ایک دوسرے کو بیک اپ کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ سپورٹ سسٹم پہ چلتی ہے, جس کو کہتے ہیں نا کہ انسان جو ہے وہ ظاہر ہے انسانوں کے ساتھ ہی زندگی گزارتا ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے درمیان بڑی گہری محبت اور دوستی ہے. اور اس میں آپ سمجھ لیجئے کہ خاندان والے بھی آ جاتے ہیں, برادری بھی آ جاتی ہے, سب مل کے. مثال کے طور پہ بعض دفعہ لوگ بدعت کرتے ہیں, ہندوانی رسومات کرتے ہیں, یہ کہہ کے کہ ہماری برادری میں ایسے ہوتا ہے, ہمارے خاندان میں ایسے ہوتا ہے, ہمارے بزرگ ایسے کرتے آئے. اور اس طرح سے بہت سارے پیشوا ہوتے ہیں, یعنی مراد یہ کہ پیر اور مرید ہوتے ہیں, وہ بھی اپنے پیر کے کہنے پہ چلتے ہیں کہ جو پیر انہیں مشورہ دے تو وہ بس انہی کے معتقد ہوتے ہیں, ان کے آگے ماتھا ٹیکتے ہیں, ان کے آگے سر جھکاتے ہیں, ان کے کہنے پر اپنی زندگی گزارتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو بڑے بڑے یہ ہوتے ہیں پولیٹیکل فگرز ہوتے ہیں, لیڈرز ہوتے ہیں, ان کے ورکرز ہوتے ہیں, تو وہ اپنے لیڈرز کے تمام کرپشن, تمام ان کی برائیاں, ان کے جو عوام کے ساتھ دھوکے انہوں نے دیے, اس سب کو ان کے اسپوکس پرسن بن کر ٹی وی پہ آ کے ان کو چھپاتے ہیں, ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کی تعریفیں کرتے ہیں, لوگوں میں ان کا ایک فالس امیج قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور آپس میں وہ لیڈر ان کو شاباشیاں دیتے ہیں. تو بڑی یہ ریلیشن شپ ہے نا, یہ میں مختلف جو مثالیں آپ کو دے رہی ہوں. پھر اس کے بعد جو بے ایمان بزنس مین ہوتے ہیں تو وہ سب مل جل کے بے ایمانیاں کرتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں, اور حکومت کو بھی نقصان دیتے ہیں, لوگوں کو بھی خراب چیزیں بنا کے دیتے ہیں. یا جیسے مافیاز ہوتے ہیں نا, جیسے ہم کہتے ہیں شوگر مل کے مافیاز ہیں, وہ سب مل کے جو ہے شوگر کو چھپا کے رکھ لیتے ہیں, ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, اور اس کے بعد جب اس کی کمی قلت کی وجہ سے پرائز زیادہ ہو جاتی ہے تو سب مل کے, اور جتنے بھی یہ شوگر کی انڈسٹری کے لوگ ہوتے ہیں, یعنی میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہی ہوں, میرا مطلب ہے جو ان چیزوں میں انوالو ہیں, تو اس کے بعد وہ چینی مارکیٹ میں لے آتے ہیں اور خوب پیسہ کماتے ہیں. تو یہ گروپس میں میری مراد ہے کہ مل کے خوب گناہ کیے جاتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں گھر میں, یعنی مراد یہ ہے کہ ایکوینٹنس ان کے یا فرینڈس ہوتے ہیں, تو وہ مل کے گناہ کی مجلس
کرتے ہیں نا, جیسے لڑکے لڑکیاں ہیں تو وہ مل کے پارٹیز کرتے ہیں, یا ہسبینڈ اور وائف دونوں جو ہے وہ وائن پارٹیز کرتے ہیں, ان کی بھی عورت کی بھی فرینڈز آتی ہیں, وائف کی بھی, ہسبینڈ کے بھی آتے ہیں, تو اپنے گھر کو ایک اللہ کی نافرمانی کا ایک جگہ بناتے ہیں مل جل کے سپورٹ کے ساتھ. اسی طرح سے بچے بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹرمنگلنگ کرتے ہیں, ملتے ہیں, باہر جاتے ہیں. اگر ایک کو جو ہے وہ ڈرگ ایڈکٹ بن گیا تو وہ اس کو دیکھا دیکھی دوسرا بھی بن جاتا ہے, فلاں بھی جو ہے وہ شراب پینے لگ جاتا ہے. تو مراد میری بس آپ کو کہنے کی یہ ہے کہ نہ جانے کتنی ہی آپ مثالیں اس میں لے جائیں, آپ کو ملتی جائیں گی کہ دنیا میں بہت سارے جو لوگ ہیں وہ حکومتیں ہو گئیں, اقوام ہو گئیں, ذاتی طور پہ بھی, انڈیویجول لیول پہ بھی, اجتماعی لیول پر بھی, یہ سب ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے ہیں اور اس گمان میں رہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے بڑے اچھے دوست ہیں اور ہمارا بڑا اچھا کامیابی کے ساتھ ہمارا معاملہ چل رہا ہے. اب آپ دیکھیے, اب یہاں پر بات آ رہی ہے فراڈ کی, دھوکے کی. مگر جب یہ لوگ آخرت میں پہنچیں گے تو ان پر اچانک سے یہ بات کھلے گی کہ ہم نے بہت بڑا دھوکہ کھایا, ہمارے ساتھ تو بہت بڑا فراڈ ہو گیا. ہر ایک یہ محسوس کرے گا کہ جس سے میں نے اپنا بہترین بھائی یا اپنا بہترین باپ یا بہترین بیوی, شوہر یا اولاد یا بیسٹ فرینڈ یا بیسٹ لیڈر یا کوئی لور جس سے میں اتنا زیادہ محبت کرتا تھا یا کرتی تھی, یا میرے فلاں پیر, یا میرا کوئی بہت بڑا لیڈر, یا میرے قبر والے, ان سب لوگوں کو تو میں اپنا بڑا حامی اور مددگار سمجھ رہا تھا. میں ان کی بڑی دنیا میں رسپیکٹ کرتا تھا, انہی کے مشورے سے میں اپنی زندگی گزارتا تھا, انہی کو میں اللہ سے بھی بڑھ کر ہائی پیڈسٹل پہ رکھتا تھا, جیسے شرک فی الحب جو کہلاتا ہے. تو آج تو مجھے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو میرے بدترین دشمن نکلے. ہر رشتہ داری اور دوستی اور عقیدت اور محبت عداوت میں اور دشمنی میں بدل جائے گی قیامت کے دن. سب ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے, ایسے لوگ ایک دوسرے کو لعنت کریں گے. ہر ایک چاہے گا کہ اپنے جرائم کی زیادہ سے زیادہ ذمہ داری اپنے باپ پہ ڈال دے, اپنی اولاد پہ ڈال دے, اپنے لیڈر پہ ڈال دے, اپنی جو ہے وہ لیڈر جو ہے وہ اپنے ورکر پہ ڈال دے, مرید پیر پر, پیر مرید پہ ڈال دے, اور سخت سے سخت سزا اس کو دی جائے, وہ چھوٹ جائے اس کے بدلے میں. تو آپ یہ دیکھیے کہ رشتوں سے بھی دھوکہ کھایا جاتا ہے, لیکن انسان کو اس کا ادراک نہیں ہوتا. قیامت کے دن ہی اس کو اصل حقیقت کا ادراک ہوگا. تو الحمدللہ یہ بڑی امپورٹنٹ آیت تھی, اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اور اگر ایک دفعہ میں آپ کو مختلف معنی جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اگر آپ کو کلیئر نہ ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ریوائنڈ کر کے اور دوبارہ سے آپ سنیں. اٹس ریئلی ورتھ اٹ. یہ ورتھ ہے یہ آیت کہ آپ کے اتنے کانسیپٹس کو کلیئر کرے گی اور آپ کو اس بات کا صحیح معنوں میں پتہ چلے گا کہ ہم تو بس دنیاوی لحاظ سے سمجھتے ہیں کہ کسی نے اگر ہم کو پیسے کم دے دیے, یعنی ہم سے ادھار لیے تھے اور کم پیسے دے دیے تو ہمیں دھوکہ دے دیا, یا کسی نے جو ہے ہمیں مال جو ہے وہ دکھایا کچھ اور بنا کے کچھ دے دیا تو شاید دھوکہ ہے بزنس میں, یا ہمیں کپڑا جو ہے وہ 2.5 گز ہم نے لیا, ہمیں 2 گز دے دیا تو ہمیں نقصان مل گیا. یہ تو بڑے سطحی دنیا کے نقصان ہیں. یہ تو ان کا تو کمپنسیشن ہے. ان کو تو جا کے آپ کو مثال کے طور پہ کسی نے کوئی خراب کوالٹی کی چیز دے دی تو آپ کے لیے تو آج تو سوشل میڈیا میں آپ اس کے خلاف 2 کمپلین لکھ دیں, وہ اسی وقت آپ کو کمپنسیٹ وہ چیز کر دے گا. پیزا میں اگر ذرا دیر سے پیزا کی ڈیلیوری ہو جائے, آپ اس کے خلاف کامنٹ لکھ دیں, وہ آپ کو کمپلیمنٹری پیزا دے دے گا, کہہ دے گا ہمارے خلاف پلیز کامنٹ نہ لکھیں. تو یہ تو سب دنیا کے نقصان تو بھر جائیں گے, لیکن جب اللہ کے پاس ہم پیش ہوں گے تو یہ نقصان جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا یہ بھرنے والے نہیں ہیں, کیونکہ قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کے بعد کوئی واپسی کا لوٹنا نہیں ہے, ہم پلٹ کے نہیں آ سکتے. تبھی اس کو سورہ تغابن میں اس بات کو بہت گہرائی کے ساتھ ہمیں بتایا گیا ہے.